تو آپ میں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کے پاس تو یہ گھڑی نہیں ہوگی، لیکن آپ میں سے ہر ایک مسجد ضرور جاتا ہوگا جہاں پر آپ کی محلے کی مسجد میں یہ گھڑی لگی ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے امام صاحب کو، مولانا صاحب کو اس چیز کا علم نہ ہو، اور جس کی وجہ سے یہ 1-2 منٹ کا جو فرق پڑ جاتا ہے سحری اور افطاری میں، مغرب اور فجر میں، اس کو آپ ان سے بات کر کے اس کو درست کر لیں، اور تاکہ بالکل مغرب اور فجر کا ٹائم جو ہے بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر اذان ہو سکے، سحری افطاری ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں آپ کو مسجدوں میں لگے ہوئے صلاۃ پینل، یعنی نماز کی گھڑی جو ہوتی ہے، ایک پینل ہوتا ہے جو آج کل آیا ہے ڈیجیٹل، جسے ڈیجیٹل گھڑی کہتے ہیں، تقریباً آج کل ہر مسجد میں لگا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے 1-2 نہایت ہی اہم چیزیں بتانے لگا ہوں اور ایک چیز سکھانے لگا ہوں۔ ایک تو اس میں ریموٹ کنٹرول کا استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے ٹائمنگ اس کی چینج ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ایسا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پورے سال کا ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بخود اس تاریخ کے آنے پر وہ نماز کا وقت چینج ہو جائے گا۔ یہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے نہایت ہی اہم چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور جس سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ کسی مسجد میں بھی پورے پاکستان میں یا کہیں پر بھی اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا، اور جس کی وجہ سے سحری اور افطاری، یعنی طلوع فجر اور آفتاب غروب کا جو ٹائم ہے اس میں 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل جو گھڑی ہے اسے مسجد میں لگا دیا جاتا ہے، اور جس شہر میں آپ ہوتے ہیں ہر شہر کے ایک سٹی کوڈ ہیں، وہ کوڈ انٹر کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد کا کوڈ ہے 32، تو جب اسلام آباد کے کسی بھی علاقے میں، پورے ضلع اسلام آباد میں جو تقریباً 50، 60، 70 کلومیٹر کے ایریے پر، رقبے پر پھیلا ہوا ہے، تو کسی بھی مسجد میں جب گھڑی لائی جاتی ہے تو اس میں بس 32 یہ کوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ ہم اس ایریے میں ہیں، اور پھر وہ اس ایریے کا جو غروب آفتاب اور طلوع فجر کا ٹائم ہے، سحری افطاری کا وقت ہے، وہ وہاں پر شو ہوتا ہے، اور پورے اسلام آباد میں، یعنی پورے 70-80 کلومیٹر کا جو رقبہ ہے، ایک ہی وقت میں غروب آفتاب اور ایک ہی وقت میں یعنی طلوع فجر گھڑی شو کرتی ہے۔ حالانکہ اس سے 1-2 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے بعض علاقوں میں، تو اس چیز کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو آپ میں سے جو علماء کرام ہیں، جو مساجد کے ائمہ ہیں، وہ خود اس چیز کو کریں، اور جو نہیں ہیں، اگر آپ مقتدی ہیں، آپ کے محلے کی مسجد ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جا کر مسجد انتظامیہ سے یا مولوی صاحب سے، جو امام صاحب ہیں، ان سے کہیں کہ وہ اس سیٹنگ کو درست کر لیں، تاکہ طلوع فجر اور غروب آفتاب کا وقت جو ہے وہ اس میں 1-2 منٹ کا فرق نہ آئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف شہروں کے اپنے اپنے کوڈ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جو کوڈ ہوتے ہیں ہم صرف وہ کوڈ انٹر کرتے ہیں، اور پھر وہ ٹائم ہمیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا جو ہے وہ شو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہے تو اسلام آباد کی پورے اسلام آباد میں جس نے 32 کوڈ ڈالا ہوا ہے، چاہے وہ یہاں پر ہے اور چاہے یہاں سے 50 کلومیٹر دور اسلام آباد کے دوسرے کونے میں ہے، دونوں کا ٹائم ایک ہی غروب آفتاب کا اور ایک ہی ہوگا۔ حالانکہ 50 کلومیٹر یا 60 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر دور جانے کے بعد تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے ٹائم میں، 1-2 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو سیٹ کرنا بڑا آسان ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک اور چیز کو سمجھ لیں کہ یہ جو 32 کوڈ ہے، یہ جو کوڈ ہوتا ہے، یہ ایک خاص شہر میں ایک خاص جگہ کو پن پوائنٹ کر کے وہاں کا طول بلد اور عرض بلد نکال کے اس شہر کے لیے وہ کوڈ بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اب مثال عام طور پر اسلام آباد میں یا تو اسلام آباد کا 0 پوائنٹ ہے، یا فیصل مسجد جو ہے اسلام آباد کی، اس کا جو فیصل مسجد کے بالکل سینٹر میں اوپر جو ایک چاند بنا ہوا ہے، عام طور پر اس چاند کو مرکز مان کر اس کا جو طول بلد اور عرض بلد ہے جو فیصل مسجد کا، اس کے مطابق یہ اوقات نماز ترتیب دیے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسلام آباد اگر کوئی بندہ ہے تو اسلام آباد میں، لیکن وہ فیصل مسجد سے 30 کلومیٹر دور ہے، 50 کلومیٹر دور ہے، 60 کلومیٹر دور ہے، اور اس نے اسلام آباد والا کوڈ ڈالا ہوا ہے، تو اس کو وہی ٹائم شو ہوگا جو اس جگہ کا ہے، یعنی فیصل مسجد کا غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کا وقت ہے۔ حالانکہ 50 کلومیٹر دور جا کر بعض اوقات 1 منٹ اور بعض اوقات 2 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس کو آپ نے کیسے درست کرنا ہے؟ آپ نے اس کو اس طرح درست کرنا ہے، میں پریکٹیکلی بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے بات کو سمجھ لیں کہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے، گوگل میپ اوپن کرنا ہے،
یا گوگل کے سرچ میں آپ لکھیں کہ طول بلد لیٹیچیوڈ فائنڈر جو ہوتے ہیں وہ لکھ دیں، یا گوگل میپ پر جا کر آپ کی مسجد جہاں پر ہے اس مسجد پہ میپ پہ جا کے کلک کریں گے تو اوپر جو ہے وہ آپ کو اس جگہ کا ایگزیکٹ اس مقام کا طول بلد اور عرض بلد گوگل میپ دکھائے گا۔ اس کو آپ اپنے کاغذ پہ نوٹ کر لیں کہ ہماری مسجد جس جگہ پر ہے اس جگہ کا طول بلد یہ ہے اور عرض بلد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کاغذ پر نوٹ کرنے کے بعد آپ آئیں، اپنی ڈیجیٹل گھڑی کو آن کریں، اور اس میں شہر جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ پوری میں آپ کو دکھاؤں گا پریکٹیکلی بھی۔ تو وہاں پر جو شہر کے کوڈ میں جو 32 لکھا ہوا ہے، یا جو بھی آپ کا شہر ہے، کراچی کا اس کا جو کوڈ لکھا ہوا ہے، لاہور کا جو کوڈ ہے وہ لکھا ہوا ہے، کہیں کا بھی کوڈ لکھا ہوا ہے، اس کوڈ کو 00 کر دیں، چاروں جو ہے وہ 0000 کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ طول بلد ڈالیں، تو آپ نے وہاں پر طول بلد ڈال دینا ہے۔ وہ کہے گا عرض بلد، تو آپ نے وہاں پر عرض بلد لکھ دینا ہے۔ تو اس طرح جب آپ سیو کریں گے اسے تو آپ کی گھڑی میں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا عین بین ہی وہی وقت شو ہوگا جو جس جگہ پر آپ کی مسجد ہے اس جگہ کا وقت شو ہوگا۔ چنانچہ میں جہاں پر ہوتا ہوں، ہماری جو مسجد ہے، اس مسجد میں پہلے ہم نے 32 کوڈ ڈالا تو اس میں جو ٹائم شو ہو رہا تھا، اور پھر ہم نے اس جگہ کا طول بلد عرض بلد نکال کے ڈالا تو 2 منٹ کا فرق آ رہا ہے۔ تو دیکھیں 2 منٹ کا فرق عام نمازوں میں ویسے نماز پڑھنے کے اعتبار سے تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، لیکن سحری اور افطاری کے اعتبار سے بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سحری یا افطاری 2 منٹ پہلے ہو جائے یا سحری آپ کی 2 منٹ بعد میں ہو جائے، تو اس سے آپ کے روزے پر فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سیٹنگ کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسری سیٹنگ ہے کہ آپ اپنی ڈیجیٹل گھڑی میں پورے سال کا ڈیٹا کیسے انٹر کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہر 15-20 دن کے بعد اپنی نمازوں کے اوقات چینج نہ کرنے پڑے۔ تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتاتا ہوں ابھی گھڑی پر جا کر کہ کس طرح آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں گھڑی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ پینل ہے جو مسجدوں میں لگا ہوتا ہے، عام طور پر سائز میں فرق ہوتا ہے، بعض میں اس سے چھوٹے پینل لگائے ہوتے ہیں اور بعض میں یہی ہوتے ہیں، اور بعض مساجد میں اس سے بھی بڑے پینل لگائے ہوتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اس میں جو 2 بہترین جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور ان کے بارے میں اکثر مساجد میں والوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو ان کی سیٹنگ آپ اپنے موبائل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنا جو ریموٹ کنٹرول آتا ہے اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر موبائل کے ذریعے آپ اس میں کوئی ٹائمنگ کی تبدیلی کرنا چاہیں یا سیٹنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے کچھ اس کی اپلیکیشنیں ہیں 2-3 جو میں آپ کو دکھا دوں گا، وہ انسٹال کرنی پڑتی ہیں، اور پھر آپ کو ایک بلیوٹوتھ ڈیوائس کی ضرورت پڑتی ہے جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ عام طور پر جو موبائل کی دکانوں سے بلیوٹوتھ USB ملتی ہے تو وہ والی جو ہے کام نہیں کرتی۔ انہوں نے کچھ ایسی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ یہ اسپیشل جو ان کی اپنی بنائی ہوئی یا اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی کی ہوئی ہے یہی کام کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کافی مہنگی دیتے ہیں۔ عام طور پر تو USB بلیوٹوتھ ڈیوائس جو ہے وہ 100-150 کی ملتی ہے، لیکن یہ پھر 1200 روپے سے 1500 تک آپ کو مل جاتی ہے۔ تو اس بلیوٹوتھ ڈیوائس کو لگانے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کی بلیوٹوتھ ڈیوائس آن کرنی ہے اور اس کو آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کنیکٹ کرنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سٹی کا عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ لوگ سٹی کا کوڈ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوڈ ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ نے کوڈ نہیں ڈالنا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کوڈ جو ہوتا ہے کسی بھی سٹی کا وہ ایک خاص جگہ کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے اس شہر کے اندر، چونکہ شہر بہت بڑے ہوتے ہیں، 40 کلومیٹر شہر پھیلا ہوا ہے، 50 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ لاہور شہر کو دیکھیں تو اس کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک شاید 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کراچی کو دیکھیں تو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اتنے دور دور تک لوگ وہی ایک کراچی کا کوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہی ایک لاہور کا کوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہی ایک اسلام آباد کا کوڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اس سے ایک 2 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے اوقات میں، اور خاص طور پر سحری اور افطاری یعنی مغرب اور فجر کا جو ٹائم ہے اس میں جو فرق پڑتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کافی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوڈ ڈالنے کے بجائے آپ اس شہر کی پن پوائنٹ جہاں پر آپ کی مسجد ہے اس جگہ کا جو طول بلد اور عرض بلد ہے وہ ڈالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اصل طریقہ بھی یہی ہے تاکہ آپ ایگزیکٹ ٹائم پر آپ مغرب کی اذان یا افطاری کر سکیں، اور ایگزیکٹ بالکل صحیح ٹائم پر آپ فجر
کہ جو ہے سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس کا سحری کو بند کر سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ریموٹ ہوتا ہے. اس میں یہ 5 نمبر کو پریس کر کے رکھتے ہیں تو یہ ڈیوائس جو ہے پینل ان لاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے اس کی مختلف ترتیبات میں اور نماز جائزہ ہے شہر منتخب کریں. ٹھیک ہے. اس میں جا کر آپ نے یہ سیٹ کا بٹن دبانا ہے. سیٹ کا بٹن دبایا تو دیکھیں عام طور پر لوگ یہاں پر سٹی کوڈ ڈال دیتے ہیں، لیکن میں نے سٹی کوڈ کو 00 کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 00 کیا ہوا ہے. 00 کر کے پھر آگے میں جاتا ہوں تو یہ طول بلد اور عرض بلد مانگتا ہے، لیٹیچیوڈ اور وہ لیٹیچیوڈ. یہ طول بلد اور عرض بلد جو ہوتا ہے یہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. گوگل میپ سے آپ کو مل جائے گا. گوگل میں آپ سرچ کریں طول بلد اور عرض بلد فائنڈنگ جو ہوتا ہے وہ لیٹیچیوڈ فائنڈر ہوتا ہے. اس کے ذریعے آپ میپ پر دیکھ کر جہاں پر آپ کی مسجد ہے وہاں پر نشان لگائیں تو اس جگہ کا طول بلد اور عرض بلد آپ کے سامنے آ جائے گا. جہاں پر میری مسجد ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ اس کو دوبارہ سے کرنا پڑے گا. یہ انلاک کیا میں نے. شہر منتخب کریں. اس کے اندر میں گیا سیٹ دبا کر. سٹی کوڈ جو ہے میں نے 00 کر دیا. اب یہاں پر یہ عرض بلد میں نے لکھا اور اس کے بعد یہ لیٹیچیوڈ جو ہے یہ عرض بلد میں نے لکھا اور طول بلد بھی لکھ دیا جہاں کا میرا ہے 072.95. اس طرح آپ نے طول بلد اور عرض بلد لکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بالکل ایگزیکٹ یہ ٹائم جو ہے جو معیاری وقت ہوتا ہے جمع پلس کے ساتھ 005.00. ٹھیک ہے نا. یہ کر دیا اور میتھڈ 0. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ جب بالکل صحیح طول بلد اور عرض بلد لکھیں گے تو آپ کی بالکل خاص طور پر باقی نماز میں تو چلو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا 1-2 منٹ کا، لیکن مغرب میں افطاری اور سحری کے لیے یہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم جو ہوگا آپ کی جگہ کا وہ بتائے گا آپ کو. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم اوقات نماز تبدیل کرتے رہتے ہیں جب ہم نے تبدیل کرنا ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے. لیکن اس پینل کے اندر صلاۃ پینل کے اندر ایک ایسی آپشن بھی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ آپ پورے سال کے لیے ایک ہی وقت میں سیٹنگ کر سکتے ہیں. خود بخود یہ گھڑی اس ڈیٹ میں آ کر نماز کا ٹائم چینج کر دے گی اور ایک دن پہلے آپ کو مطلب آگاہی بھی دے گی کہ کل سے نماز کا ٹائم تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پورے سال کا ٹائم تبدیل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک اپلیکیشن ہے سالانہ جماعت، پینل سالانہ جماعت کے نام سے، میں آپ کو دکھا دوں گا. تو وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے. اس اپلیکیشن کے اندر جب آپ انسٹال کریں گے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے، بس 5 نمازیں ہیں اور ان 5 نمازوں کے آپ نے اوقات وہاں پر سیٹ کرنے ہیں. مثلاً 1 جنوری کو آپ لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز 6:20 پر ہوگی اور 15 جنوری کو 6:10 پر ہوگی، ہاں، اور 1 فروری کو اتنے بجے ہوگی. اس طرح جنوری سے لے کر دسمبر تک پوری آپ ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح ظہر کی آپ لکھتے ہیں. ظہر کی عام طور پر اوقات زیادہ تر مساجد میں نہیں چینج ہوتے تو وہ ایک ہی آپ لکھیں گے. عصر کا آپ لکھ دیتے ہیں جنوری میں کس تاریخ کو اس ٹائم پہ ہوگی، پھر فروری کی اس تاریخ کو چینج ہو کے آگے چلا جائے گا، پیچھے چلا جائے گا. اس طرح فجر، عصر اور عشاء یہ 3 نمازیں زیادہ تر ان کے اوقات چینج ہوتے ہیں. تو یہ تینوں آپ اس میں فیڈ کر دیں. فیڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کو اس پینل کے ساتھ اس بلوٹوتھ ڈیوائس کے ذریعے کنیکٹ کرنا ہے. کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ڈیٹے کو جو آپ نے سیٹ کیا ہے اپنی اس اپلیکیشن میں، اس کو آپ نے اس میں لوڈ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے 2 سیٹنگ کرنی ہے، 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے چلے جانا ہے مختلف ترتیبات میں، پھر اس کے اندر سیٹ کر کے اس کے اندر جائیں اور یہاں سے آپ نے اس کو یہاں پر لکھا ہوگا جماعت سالانہ. یہ عام طور پر جماعت اختیاری اور جماعت سالانہ یہ 2 آپشنیں ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس ہوگا جماعت اختیاری. آپ نے جماعت اختیاری کو جماعت سالانہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جماعت سالانہ کرنے کے بعد یہ کام آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نے جانا ہے
شہر جدید ترتیبات کے اندر چلے جائیں، سیٹ دبا کر اس کے اندر چلے جائیں، فکس سٹی کو کراس رہنے دیں، نیو اسکین کو بھی کراس رہنے دیں، لوڈ اسکین کو بھی، اور اس کے بعد آپ اس کے بعد جو آپشن آ رہی ہے لوڈ ایئر لکھا ہوا ہے، اس لوڈ ایئر کو آپ نے آن کرنا ہے، ایسے آن کرنا ہے۔ آن کرنے کے بعد آپ سیٹ دبائیں گے ایسے، تو اب یہ ویٹ کر رہا ہے ڈیٹے کا، تو اب اس دوران آپ نے پھر اپنے موبائل سے آپ نے اس ڈیٹے کو جو آپ نے پورے سال کا بنایا ہے سینڈ کر دینا ہے۔ اپلیکیشن میں سینڈ کی آپشن ہوتی ہے، اپلیکیشن کو یاد رکھیں کنیکٹ کرنا ضروری ہے۔ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ جیسے ہی سینڈ کریں گے، سینڈ کا بٹن دبائیں گے تو یہاں پر لکھا آ جائے گا لوڈنگ ڈیٹا، تو ڈیٹا لوڈ ہوگا، اس میں 1 آدھ منٹ لگے گا اور یہ پورا ڈیٹا 1 سال کا اس کے اندر لوڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ خود بہت سیو ہو جائے گا، اور پھر آپ کی ٹائمنگ جو ہے جیسے میں نے کیا ہوا ہے، یہ ٹائمنگ بالکل سیٹ ہے۔ اب اگلا ہماری نماز کا ٹائم 1 فروری کو چینج ہوگا، آج جو ہے وہ 2 جنوری ہے، تو انشاءاللہ 1 فروری کو فجر کا ٹائم چینج ہو جائے گا، عصر کا بھی چینج ہو جائے گا، عشاء کا بھی چینج ہو جائے گا۔ اس طرح جو میں نے بنا کر پورے سال کے ڈالے ہیں تو یہ خود بہت چینج ہو جائیں گے۔ لوگوں کی آسانی کے لیے میں یہی کروں گا، چونکہ میں نے کل ہی یہ سیٹنگ کی ہے، ابھی نہیں کی، تو پورا وہ جو اپلیکیشن کے اندر جو میں نے ڈیٹا بنایا ہے وہ پورا ایک کاغذ پہ لکھ کے پرنٹ نکال کر اس کو یہاں پر میں دیوار پہ لگا دوں گا، ایک پیج جس پہ لکھا ہوگا کہ جنوری کی اس تاریخ کو اس نماز کا ٹائم چینج ہو رہا ہے، فروری کی اس تاریخ کو اس نماز کا ٹائم چینج ہو رہا ہے، تو وہ پورے سال کا یہاں پر لکھا ہوگا، تو جس نے دیکھنا ہوگا پہلے سے دیکھ لیں گے کہ ہاں جی یہ اس تاریخ کو فلاں نماز کا ٹائم چینج ہو رہا ہے، اور یہاں پر خود بہت ہو جائے گا۔ پورا سال کے لیے ہمیں نہ اس ریموٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، نہ موبائل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بہت یہ گھڑی چلے گی اور خود بہت ٹائمنگ چینج ہوتی رہے گی۔ امید ہے یہ چیز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لیکن جو چیز میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے سٹی کوڈ کے حوالے سے کہ اس میں اپنے نماز کی اپنی کیا کہتے ہیں اس پینل میں صلاۃ پینل میں سٹی کوڈ نہ ڈالیں، بلکہ سٹی کوڈ کے بجائے آپ طول بلد اور عرض بلد اپنی جگہ کا ڈالیں، جہاں پر آپ کی مسجد ہے اس جگہ کو پن پوائنٹ کر کر، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔